अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त सैयद इमरान मुस्तफ़ा हुसैनी नात क्लासेस सीज़न 2 की सेकंड क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज दिन है हफ्ते का, लेकिन हमारी क्लास होती है हर फ्राइडे बाद नमाज जुमा। लेकिन कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास नहीं हो पाई और आज हमारी क्लास हो रही है। और आज हम सेकंड क्लास में कुछ नया सीखेंगे और कुछ इंशाअल्लाह बहुत सारे आपके कमेंट्स के फीडबैक भी हम इंशाअल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने गुज़िश्ता क्लास में जिस तरह से सीखा था रियाज करने का तरीका सापा सा में, ये आपने गुज़िश्ता क्लास में सीखा था कि रियाज सापा सा पे आपको करना है हारमोनियम के थ्रू। ठीक है, अब आपको सापा सा में कौन सी नात जो आप रियाज के दौरान में पढ़ सकते हैं, तो हम आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रही है नात, हम उसी की बात करते हैं। शाकिर साहब का एक कलाम लेते हैं जो कि बहुत ही प्यारा कलाम है। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आहा मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आहा मेरे आहा मेरे आहा मुझे रुसवा नहीं होने देते। एक नात से हम दूसरी नात पर किस तरह से जंप होते हैं इसी आलाप में देखते हैं। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। और ऐसे मुख्तलिफ नातें हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो आज आपने क्या सीखा कि आप आलाप रियाज करते करते एक नात से हम पहले आगाज़ करते हैं, फिर उसी नात को लेकर दूसरी नात को कंटिन्यू किस तरह से करना, हमने आज ये सीखा है। और हम बढ़ते हैं सवालों की जानिब। सबसे पहले हम सैयद ज़ैन का सवाल शामिल करेंगे। उन्होंने पूछा था कि आवाज़ को किस तरह से साफ़ करें और ऊंचे सुर में दिक्कत ना पैदा हो, इस तरह से कुछ गाइडलाइंस बताया। सबसे पहले आप अपनी आवाज़ साफ़ करने के लिए मैंने तो आपको बताया रियाज करना। डेली आप आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हो गया आवाज़ साफ़ करने का तरीका। आपके दूसरे सवाल की जानिब ऊंचे सुर किस तरह से ले सकते हैं। देखिए जनाब, ऊंचे सुर के लिए बिलावल राग में गाते हैं सा रे गा मा
سا سا نی دھا پا ما گا رے سا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے مسلسل آپ کو 40 دن تک کمپلیٹ آپ کو کرنا ہے. سا 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 رے گا ما پا دھا نی سا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سر بڑھانا ہے آگے. سا رے گا ما پا. اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے. دیکھیے اصل آپ کو میں ایک سب سے بڑا مسئلہ بتاتا ہوں. یہ جو سر ہے اس کے سر آپ کو زیادہ تر آپ کو شعر اٹھانے کے لیے کام آتے ہیں, اور بہت زیادہ کام تو یہ سر ہوتے ہیں. یہ تھرڈ آکٹیو جس کی ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھرڈ آکٹیو لڑکیوں کی ہوتی ہے. سیکنڈ آکٹیو جو ہے لڑکوں کی ہوتی ہے. فرسٹ آکٹیو جو ہوتی ہے جو نیچے کے گلے جس کے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. آکٹیو ہائی لو تو وہ گلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے آپ کتنی رینج تک آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پہلے ریاض کرنا ہوگا لو آکٹیو میں ہی. مڈل اسکیل جو آپ کے اسکیل جتنی اسکیل ہے اتنے پہ ہی آپ پریکٹس کریں, اس کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. ہم دوسرا سوال شامل کرتے ہیں. دوسرا سوال بھائی نے کیا تھا کہ ہارمونیم جائز ہے یا نہیں. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں, جتنے احباب ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہارمونیم حرام ہے, معاذ اللہ ہارمونیم پہ نہیں سیکھنا چاہیے, ہارمونیم نہیں بجانا چاہیے, کیا قوال ہے, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے, ان تمام کے ذہنوں کو خدا را آپ کلیئر کر لے. دیکھیے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اگر آپ کو ڈاکٹر نے سرپ دی ہے یا کوئی بھی دوا دی ہے جس سے آپ کو نیند آتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے ہو سردی نزلے کے لیے یا بخار کے لیے, تو آپ کو آرام کرنے کے لیے بھی کچھ ٹیبلٹس ہوتے ہیں, اور آرام کرنے کے ٹیبلٹس میں الکحل مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سائنٹیفکلی نہیں بلکہ نارمل سی بات ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ الکحل کی بات کہاں سے آ گئی. الکحل وہ دوا میں ملی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, آپ کی نیند کی دوا میں الکحل مکس ہوتی ہے. تو الکحل پینا تو یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں, دین اسلام میں الکحل تو حرام ہے. تو پھر وہ کیسے جائز ہو گیا؟ وہ تب دوا کھانے سے پہلے آپ کو یاد نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ اس کی آپ نے تحقیق نہیں کی. تو اسی طرح سے میرے بھائی وہ تو آپ دوائی کے واسطے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کا آپ کو وہ دوائی کا لینا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے جسم کو ریکور کر سکے اور آپ کی ساری بیماری دور ہو سکے. ایک اور بات میں فائنل کہہ کے میری بات ختم کرتا ہوں کہ ہارمونیم سے گلا صاف ہوتا ہے, اور گلا کس لیے صاف کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی مدح سرائی کر سکے, اچھے لہجے میں کر سکے, اچھا اپنے آپ کو سنوار کے پڑھ سکے. یہ ہم طور طریقے سے ہم ہارمونیم پہ نعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو چیز اللہ اور اس کے حبیب کے نزدیک کرتی ہے وہ ساری چیزیں جائز ہے. آپ چاہے کوئی بھی مفتیان کرام کا فتویٰ لا لے یا کوئی بھی آپ عالم دین سے آپ سوال کر لے, جو بھی چیز اللہ اور اس کے حبیب کے نزدیک کرتی ہے وہ ساری چیزیں جائز ہے. ٹھیک ہے, اور ہم تیسرے سوال کی جانب آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا, استاد صاحب ریاض کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے بعد یا فجر کے بعد یا پھر اشراق کے بعد, کون سا صحیح وقت ہے؟ دوسری ویڈیو میں ضرور بتائیں. جی, ریاض کرنے کا صحیح وقت فجر کے بعد ہے یا اشراق کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں فجر کے بعد اور اشراق کے بعد میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کا گلا ایک دم فریش ہوگا, اور فریش گلے میں خرج آئے گی,
اور وہ خرج آپ کو اوپر اس کے سر اچھے سے نکلنے میں زیادہ مدد کرتی ہے. تو صحیح وقت ریاض کا ہوگا فجر کے فوری بعد یا اشراق کے بعد. چوتھے سوال کی جانب آگے بڑھیں گے. چوتھا سوال تھا شیخ یاسین صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ آواز میں مٹھاس کس طرف سے لائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات میں آپ سے کہوں گا یاسین صاحب کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں 313 مرتبہ اور یہ عمل ہم 40 دن کرتے رہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلد سے جلد ملے گا، کیونکہ آپ جس وقت سے درود پاک پڑھیں گے آپ کی آواز میں مٹھاس پیدا ہوگا. اور مزید آپ مٹھاس لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکیل میں پڑھیں. اپنی اسکیل میں کلام پڑھنے سے آپ کو زیادہ مٹھاس ہوگی، جیسے کہ ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو تو اس طرح سے آواز میں آپ اپنی مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں. ہم ایک اور سوال کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سوال ایک بھائی نے کیا تھا، ریاض کا صحیح وقت کیا ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے. ریاض کا صحیح وقت فجر کی فوری بعد ہے. عمران برکاتی صاحب جو کہ جے پور سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے سوال کیا تھا. ایک اور سوال کی ہم جانب آگے بڑھیں گے. سید عمران علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت مزید دعاؤں سے ہمیں نوازا ہے. ایک اور سوال کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سر کون سی اسکیل میں ہے؟ ایک اور سوال کی جانب آگے بڑھیں گے. کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سر کون سی اسکیل میں ہے؟ یہ بہت ہی پیارا بہترین آپ نے سوال کیا ہے. اور ایک سوال تھا، حضور آپ روز سکھائیں گے؟ انشاءاللہ یہاں سے ہماری کلاسز انشاءاللہ ویکلی ٹوائس ہو جائے گی. 2 دن ہم ہفتے میں آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بھائی، ایک خاص طور پر ایک چیز یاد رکھ لیں، آپ جس وقت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو ایک دم کمفرٹ محسوس کرتے ہیں کہ چلے ہماری آواز اوپر بھی جا سکتی ہے، ہم اوپر کی آواز میں ہم اچھے سے کھیل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی اسکیل آئیڈینٹیفائی وہیں پہ ہے. پھر بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. من کنت مولا فهذا لي مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. یہ میرے لیے تھوڑا سا ٹف لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں مثلاً بتا رہا ہوں.
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किल तो यही है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ी टफ लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक सुर थोड़ा कम कर लूँगा। मन कुंतो मौला फहज़ाली युन मौला मौला अली अली मौला मौला 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 अली मौला। अब मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हम इस तरह से पता चलता है कि कौन सी स्केल हमारी परफेक्ट है। ठीक है, एक भाई ने और सवाल किया था कि नाच सीखने का सही तरीका क्या है। इस सवाल को हम अगले सेशन में लेते हैं, सीज़न 2 की 3rd क्लास में हम इसको शामिल करते हैं। आप अगर नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके जो भी सवालात हैं, अपने सवालात को आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली क्लास आपको वेडनेसडे के दिन मिलेगी, और उसके बाद यहाँ से हम 2 क्लासेस वीकली, हम 2 क्लासेस इंशाअल्लाह प्रोवाइड करेंगे, एक चाहशुम्बा और एक जुमे के दिन इंशाअल्लाह। तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।